صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی خاص رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ if you want to know that how you stand before the king, then look at how you are spending your time and work you are assigned to do۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا اللہ ہم سے کیسے راضی ہے، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہم سے خوش ہے بھی کہ نہیں۔ اس بات کا جواب اسکالرز دیتے ہیں کہ اگر تیرا نماز پڑھنے کا دل کر رہا ہے اور کوئی نیکی کرنے کا دل کر رہا ہے تو یہ پہلا سائن ہے کہ اللہ تم سے خوش ہے، کیونکہ کوئی بھی نیک کام کرنے کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن دو صورتیں تجھے نہیں چھوڑیں گی، یعنی تیری سفارش کر کے ہی تجھے چھوڑیں گی، سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران۔ یہ صورتیں اللہ کے سامنے آئیں گی اور کہیں گی کہ یہ بندہ تو میری تلاوت کرتا تھا دنیا میں۔ اب کوئی بھی نیک کام ہم کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں صرف دنیاوی زندگی میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی اس کا بے شمار فائدہ ہے۔ ان صورتوں سے ہم ایسے فائدے اپنی دنیاوی زندگی میں دیکھیں گے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے چاہیے کہ دن میں 10 منٹ ہی نکال لیں اور تلاوت قرآن پاک کی خشوع و خضوع کے ساتھ ضرور کریں، ترجمہ و تفسیر کے ساتھ کریں۔ عصر کے بعد ٹائم رکھ لیتے ہیں، لٹرلی ہم اس کے اثرات اپنی زندگی میں دیکھنا شروع کر دیں گے، اپنے دل پر دیکھنا شروع کر دیں گے اس کے اثرات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے یہ ڈر نہیں کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں، مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھے دعا کرنے کی توفیق بھی ہوگی کہ نہیں۔ دعا کی بھی توفیق ہوتی ہے۔ اگر ایک بندہ اپنے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے کھڑا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے پاس آئے، ادروائز وہ ہاتھ ہی نہ اٹھاتا۔ اللہ جس سے ناراض ہو اسے ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں ہوتی، اس سے دعا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہمارا کیا مقام ہے تو پھر آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا ٹائم ٹیبل کیسا ہے، ہم سارے دن میں اپنا ٹائم کن چیزوں میں سپینڈ کر دیتے ہیں، کن کاموں میں سپینڈ کر دیتے ہیں۔ بڑا سمپل کرائیٹیرین ہے کہ ہمارا ٹائم کن کاموں میں لگ رہا ہے۔ اگر تو اچھے کاموں میں سپینڈ ہو رہا ہے، پروڈکٹیو کاموں میں جا رہا ہے، اچھے کاموں میں بہت سی چیزیں ضروری ہیں، صرف نماز قرآن پاک نہیں، گھر کے کام بھی ہیں، کسی کی مدد کرنا بھی ہے، اپنی ذمہ داری کو نبھانا بھی ہے۔ اینڈ وٹ ورک یو اسائن ٹو ڈو، وٹ ایور یو ورک، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کام کس طرح کا ہے۔ تو یہ تزکیہ آج ہم لے کر اٹھے ہیں، ہمیں اپنی روٹین کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ آور میجر چنک آف ٹائم، ہمارا جو میجر چنک آف ٹائم ہے وہ کن کاموں میں لگ رہا ہے۔ اگر تو ہم 6 گھنٹے انٹرٹینمنٹ پہ لگا رہے ہیں اور 2 منٹ کی نمازیں فارغ کر رہے ہیں تو پھر ویری ویری سیویئر کنڈیشن، ہمیں اس تزکیہ کی ضرورت ہے کہ اس میجر چنک آف ٹائم کو ہمیں کس طرح سے کن کاموں میں لگانا چاہیے۔ اگر تو اچھے کاموں میں لگ رہا ہے تو یہ خوشخبری ہے اس بندے کے لیے کہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ اپنا ٹائم بڑے اچھے کاموں میں اسپینڈ کر رہا ہے۔ تو اگر اس کی منتھلی رپورٹ بھی بنانی چاہیے، ہم دیکھیں گے کہ ہمارے میں تبدیلی آتی ہے کہ نہیں آتی۔ سیلف اکاؤنٹیبلٹی پر ڈاکومنٹس بنا لیتے ہیں۔ اٹ از سائیکولوجیکلی پروف کہ جب بھی ہم کوئی چیز لکھ لیتے ہیں نا تو ہمارا برین اسی پاتھ وے کی طرف کھلنا شروع ہو جاتا ہے اسی چیز کے بارے میں۔ جب ہم اپنی ہر بری اچھی بات ایک نوٹ پیڈ پر لکھنا شروع کر دیں گے تو جب بری بات لکھیں گے تو ہمیں خود ہی امبیرسمنٹ فیل ہوگی اور بری عادت چھوٹنے کے زیادہ چانسز ہوں گے۔ اسی لیے جو اسکولنگ سسٹم ہے، آپ کو ٹیچر پاور پوائنٹ بھی دے سکتا ہے، اسکول جانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن ٹیچر بورڈ پر ہر چیز لکھواتا ہے تاکہ یہ باتیں ہمیں ذہن نشین ہو جائیں۔ سو اینالائز یور پرسنالٹی، میک اے کریکشن پلان، میک این ایکشن پلان کہ میرے روٹین میں یہ والا ٹائم بڑا پرابلمٹک ہے۔ جب ہم لکھنا شروع کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری روٹین میں کون سا ایسا کام ہے جو ٹھیک نہیں ہے۔ یہ والا ٹائم ہم دیکھیں گے کہ یہ ٹائم میں بہت ضائع کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ چیز میرے ایمان کو خراب کر رہی ہے، تو اسے فوراً سے ریپلیس کرنا شروع کر دیں گے۔ ریپلیس دیس تھنگس ود بک ریڈنگ۔ آپ یقین کریں کہ یور لائف گیٹ چینج۔ اگر اسلامک بکس نہیں پڑھنی، کوئی ناولس پڑھ لیں، اسلامک بکس جو ہے وہ نہیں پڑھنی، قیامت کے سائنس پر بکس پڑھنا شروع کر دیں، دارالسلام جائیں، بکس کا خزانہ ہے وہ، بڑی بہترین بکس سائنس اینڈ اسلام، یہ دارالسلام کی کتاب ہے۔ ہماری ہیبٹس ریپلیس ہونا شروع ہو جائیں گی اور جیسے ہی ہماری ہیبٹس ریپلیس ہوں گی اور لائف گیٹ چینج، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایکشن دیکھ کر اپنی خاص رحمت ہم پر ضرور کریں گے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کنسسٹنسی
اچیو کرنا چاہتے ہیں یہ کنسسٹنسی کس طرح سے آئے گی۔ یہ ایک واقعہ سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ جم گئے، کھڑے ہو گئے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اس بیسس پر اللہ نے انہیں استقامت دی۔ ایکشن کی بیسس پر استقامت ہوتی ہے۔ ایک بندہ ایکشن ہی نہیں لے رہا، ہمت ہی نہیں کر رہا، تو کیسے استقامت آئے گی؟ ایکشن لینا پڑتا ہے پھر استقامت آتی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ انکریز دیم ان گائیڈنس، بے شک وہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کے لیے ہدایت بڑھا دی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت بھی تب بڑھاتا ہے جب بندہ ایمان لے کر آیا، جب ایکشن سے وہ خود شو کرتا ہے کہ اللہ میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں، وہ اللہ کی طرف چل کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھاگ کر جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سب نے مل کر اس کی مثال قائم کرنی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔